الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حقوق، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ وراثت میں عورتوں کو حصہ دینے کے فوائد۔ بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ وراثت میں عورتوں کا جو حق بنتا ہے شریعت کے مطابق اگر آپ دیں گے، کتاب و سنت کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے، اگر ہم عورتوں کو ان کے حصے دیں تو ان کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ وہ ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری حدیں ہیں وراثت، اس کے مطابق جو عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو جنت کی اس کے لیے ایک بشارت ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو صحیح طریقے کے مطابق وراثت تقسیم کرے گا کتاب و سنت کے مطابق۔ دوسرا جو فائدہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو وراثت میں ان کا حق ملتا ہے، حصہ ملتا ہے، ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، یعنی کہ غریبی ختم ہوتی ہے۔ اس سے انسانوں کی جو غریبی ہے نا، لوگوں کی گھروں کی، وہ اس سے ختم ہوگی۔ دو نظام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جس سے انسان کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، جو امیر ہے ان کا مال غریبوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور وراثت میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ سارے مال پہ قبضہ کر کے امیر بن کے بیٹھا رہے، بلکہ یہ جو مال ہے یہ سب پہ تقسیم ہو، ایک ہی بندہ ایک مال پہ بیٹھا نہ رہے، یہ مال ہے سب پہ بانٹا جائے، سب وارث اپنا اپنا حصہ لے، تاکہ لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو۔ آج لوگ کتنے پریشان ہیں حالات کی وجہ سے، تو یہ اللہ نے ان کے حق دیے ہیں تو وہ حق لیں۔ اس سے یہ جیسے سود سے کیا ہوتا ہے، سود سے امیر اور امیر، غریب تر غریب، لیکن وراثت اور زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے سے رکھا ہے ایسا کہ مال ایک بندے کے پاس ہی نہ رہے بلکہ بٹتا رہے، سب کے پاس جاتا رہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جہیز ختم ہوگا معاشرے میں۔ یہ جہیز کی ہر بندہ اس سے پریشان ہے۔ جب آپ بیٹیوں کو وراثت دینا شروع کریں گے تو جہیز آٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اس میں فائدہ ہے کہ وراثت نہ دینے ہی کی وجہ سے جہیز لیا جا رہا ہے۔ وراثت تو ملنی نہیں، چلے جو ملتا ہے پھر وہ لے لیں، پھر اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ تو جب وراثت ملنی ہوگی یہ آٹومیٹک ہی ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے جو لعنت ہے، اس سے لوگ کتنا پریشان ہے، یہ چیز بھی ختم ہوگی۔ اسی طرح پانچواں فائدہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ لڑکیوں کی شادی میں جو تاخیر ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جن لڑکیوں کے پاس مال ہو نا، ماں باپ کی طرف سے جن کو مال ملنا ہوتا ہے، بہنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مال ملنا ہے، حق ملنا ہے، تو ان کی شادیوں میں لائن لگ جائے گی، ان کی شادیوں کی پریشانی نہیں ہوتی۔ مال ہی کی وجہ سے لوگ یہ دیکھتے ہیں، مال ہی کی وجہ سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر تو زیادہ تر، تو اس لیے یہ مال ہی کی وجہ سے لوگ نا بعض معاملے جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سسٹم، اس لیے فائدے ہی فائدے ہیں مال کے کہ ان لڑکیوں کی یہ پریشانی، شادی کی پریشانی نہیں ہوتی، جلد شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جن عورتوں کو حصہ ملتا ہے وراثت میں، ان کے شوہر کے ہاں بھی ان کی عزت ہوگی، ان کے گھر میں جو شوہر کے جو رشتہ دار ان کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی، ایک مقام ہوگا، ایک احترام ہوگا، لوگ اس کو ایک ویلیو دیں گے، کیونکہ مال ہی کی وجہ سے لوگ عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال نہ ہو اس کو کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو شریعت کی نظر سے، جو شریعت جس کو مال دے رہی ہے، حلال مال دے رہی ہے، حق ہے، وہ تو لینا چاہیے۔ ایسا مال نہیں لینا چاہیے کسی کا قبضہ کر کے، کسی کا حرام حلال کا لوگ فرق ہی نہ کرے، وہ عیب ہے۔ لیکن حلال طریقے سے حق اللہ جو کسی کو دے رہا ہے وہ لینے چاہیے، اس کے فائدے ہیں، بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ شوہر کے ہاں اس کو عزت ہوگی، اور شوہر کے گھر والوں کے ہاں اس عورت کی عزت ہوگی، اس کو وہ نکرانی نہیں رہے گی۔ جس عورت کے پاس کچھ نہ ہو تو نکرانی بن کے وہاں پہ رہتی ہے، ملازم بن کے، تو ہاں اگر اس کے پاس بھی کچھ ہوگا تو اس کی بھی کوئی بات سنی جائے گی۔ تو یہ فائدے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کو بہت کم طلاق ہوگی، جس عورت کے پاس مال ہو، بیوی کے، اس نے اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ کی طرف سے جو آیا مال لیا ہو، شوہر بھی اس کو طلاق نہیں اتنی جلدی دے گا، سوچ سمجھ کے دے گا۔ تو یہ بچوں، ہاں اس کے بچوں کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی۔ آج عورتیں در بدر ذلیل ہو رہی ہیں، ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہ بچوں کے ہاں اس کی کوئی عزت مقام، نہ شوہر کے ہاں، نہ شوہر کے گھر والوں کے ہاں، در بدر عورت ذلیل ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہو، لیکن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اگر مال ہو تو وہ نکرانی کی طرح در در ٹھوکریں جو کھا رہی ہوتی ہیں عورتیں، در بدر ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، اگر شوہر بھی چھوڑ دے، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سارا تو بھائیوں نے لے لیا ہوتا ہے۔ تو یہ معاشی حالات اور شوہر کے ہاں بھی عزت، اور طلاق کی ریشو بھی اس سے کمی ہوگی۔ بہت سارے فوائد ہیں کسی کو وراثت میں حصہ دینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔